گھر میں جنت ونت تو نہیں نا آپ کے گھر میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جن کے بیان کا آج کا ٹاپک ہے ایک اللہ کے ولی کی ایک جنات سے ملاقات کیسے ہوئی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قاری صاحب کا یہ بیان آپ لوگ پورا سماعت فرمائیں۔ نہیں نا، کچھ لوگوں کو بڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے، بڑا جنات کا اتنا ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ مولانا شاداب صاحب میرے پاس بہت صورت والے آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ایک بار تو میرے گھر میں آؤ، ایک بار۔ میں نے کہا ہوا کیا اس کو اتنا قاری احمد علی یاد آ رہا ہے ایک بار؟ کہا مولانا ذرا وہ چیک کرنے کا ہے۔ کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا رات کو ٹھک 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 آواز آتی ہے آپ کو آواز ہے؟ چلو آج لیکن میں جو جنات کا واقعہ سنا رہا ہوں، سب کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ولیوں والا مہینہ ہے، نبیوں والا مہینہ ہے۔ بہت پیاری بات سنانے جاؤں گا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اگر آپ کتاب اٹھاؤ گے نا اور علماء کو پوچھو گے، یہ ایسے اللہ کے ولی ہیں جن پر بڑی بڑی کتابوں میں نام آتا ہے۔ آپ لوگ نام یاد رکھیں، حضرت سری رحمت اللہ علیہ، ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، حضرت سری رحمت اللہ علیہ، یہ ولیوں میں ان کا نام آتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ حضرت سری، اب سب لوگ برابر کان کھول کر سننا اور توجہ سے سننا۔ حضرت سری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسے ہی شام کا وقت تھا، رات کو عشاء کے بعد کا وقت تھا، اور وہ جنگل میں جا رہے تھے، اور چونکہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں، بس حضرت سری رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور چلے جا رہے۔ اچانک حضرت سری کہہ رہے کہ چاروں طرف پہاڑی علاقہ ہے اور میں جنگل میں اکیلے جا رہا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ والا ہوتا وہ کسی سے ڈرتا نہیں، بولو نا اللہ والا کسی سے ڈرتا؟ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے، نہ دنیا میں ڈرتا ہے، اور بولو سبحان اللہ، آخرت میں کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ بولو دنیا میں ڈرتا نہیں، آخرت میں کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ یہ کون ہوتا؟ اللہ کا ولی ہوتا، جس کو اللہ نے فرمایا کھلا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ولی بندہ، میری ولیہ بندی وہ ہے، دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، ایمان والا ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ اللہ فرماتے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ کہتے میرا ولی بندہ ہوگا، دنیا بھی تیرے قدموں میں، جنت بھی تیرے قدموں میں، بولو سبحان اللہ۔ کون سے اللہ کے ولی کا نام میں نے لیا؟ جلدی بتاؤ۔ حضرت سری۔ اور رات کے سناٹے میں جا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، اللہ اللہ ذکر کر رہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے۔ اچانک دیکھا کوئی بھی نہیں، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اچانک آواز آئی السلام علیکم۔ تو حضرت سری وہاں ٹھہر گئے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، تو کوئی ہے تو نہیں۔ تو حضرت سری ڈرے نہیں، ہم ہوتے تو معلوم نہیں کیا حالت ہوتی۔ حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے کھل کر کہا بھائی کون ہے؟ اگر انسان ہے تو سامنے آ جا، جنات ہے تو سامنے آ جا، کوئی فرشتہ ہے تو سامنے آ جا۔ بس اتنا کہا کہ ایک جن، بولو سبحان اللہ، اتنا انسان کی شکل میں، خوبصورت شکل میں، خوبصورت بالوں والے، خوبصورت کپڑے والے ایک جنات سامنے آئے اور کہا میں تھا جس نے تم کو سلام کیا۔ تو حضرت سری نے فرمایا وعلیکم السلام، بولو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت سری نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں جن ہوں۔ اب سننا، حضرت سری فرماتے میرا نصیبہ کھل گیا۔ میں نے کہا کہ آپ یہیں رہتے ہو؟ کہا یہیں اسی جنگل میں رہتا ہوں۔ لیکن وہ جو جن تھے نا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا میں ان جناتوں میں سے ہوں جن جناتوں نے ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے۔ بس اتنا کہا کہ میں ان جناتوں میں سے ہوں جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے۔ اور وہ جنات نے روتے روتے کہا کہ قرآن کریم میں جن جناتوں کا ذکر آیا ہے اور جن جناتوں کی تعریف آئی ہے وہاں میں بھی موجود تھا، بولو سبحان اللہ۔ او حضرت سری تو جیسے پورا بدن پسینہ پسینہ والا ہو گیا، اتنا جلدی آگے بڑھے، اور وہ جنات جیسے بھی تھے ان کے ہاتھ
گئے, جا کر ان کے ہاتھ کو تھاما اور چوم لیا. کہا اس لیے نہیں چومتا ہوں کہ تم جنات ہو, اس لیے چومتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ میرے نبی کے مبارک ہاتھوں سے ملا ہے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت سری ایسے بیٹھ گئے, حالانکہ وہ جنات سامنے, یہ ایسے بیٹھ گئے جیسا کوئی طالب علم بیٹھتا ہے, جیسا کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے, ایک دم عاجزی کے ساتھ ان کی ساری کے ساتھ بیٹھ گئے کہ تم اتنے بڑے ہو کہ تمہارا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. اور قرآن میں آیا ہے جناتوں کا ذکر, بولو آیا ہے نا, آیا ہے, باقاعدہ ذکر آیا ہے کہ ہمارے نبی نے قرآن پڑھا اور سارے جناتوں نے سنا. بولو ہمارے نبی نے پڑھا اور جناتوں نے سنا. اللہ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان جناتوں کو دیکھو, بڑے غور و فکر سے یہ قرآن سن رہے ہیں اور میرا مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں. پڑھنے والے مصطفیٰ, سننے والے جنات. خیر یہ تو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. اب حضرت سری, وہ اللہ کے ولی کا نام یاد رکھنا, ایک اسٹوڈنٹ کی طرح سامنے بیٹھ گئے. کہا آپ تو ہمارے استاد ہو کہ استاد ہو, آپ نے ڈائریکٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ کے ہاتھ مبارک نبی کے مبارک ہاتھوں سے ملے اور آپ کا ذکر قرآن میں آیا. تو اب حضرت سری نے کیا کہا معلوم نہیں آئندہ آپ کی اور میری ملاقات کب ہوگی, لیکن مجھے اتنا بتا دو کہ آپ نے جب ہمارے نبی سے ملاقات کی تو میرے نبی نے کون سی ایسی اچھی بات کہی جو آپ نے اپنے کانوں سے سنی, آج مجھے وہ سنا دو, انشاءاللہ ہم عمل کرتے رہیں گے. بولو عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اب بیان کرنے والے کون ہیں؟ جنات. لیکن کس سے بیان کر رہے؟ اللہ کے رسول پاک. کیا فرمایا معلوم ہے؟ وہ جنات کہتے ہیں میری آخری ملاقات جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو جنات کہتے ہیں میں نے خود پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کچھ نصیحت کر دیجئے نا, مجھے کیا کرنا چاہیے زندگی میں وہ بتا دیجئے نا. تو وہ جنات کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 نصیحتیں کی ہیں. آج رات میں چاہتا ہوں وہی 3 نصیحتیں ہم بھی, بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. حضرت سری ایک اسٹوڈنٹ کی طرح سامنے بیٹھے تھے. کہا آپ کا احسان ہوگا وہ 3 باتیں مجھے بھی بتا دو, کیونکہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے, میں سن رہا ہوں آپ سے اور آپ نے سنا ہے ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے درمیان میں بہت واسطے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے بخاری شریف ہوگی, آپ کے سامنے مسلم آئے گی, آپ کے سامنے ترمذی شریف ہوگی, آپ کے سامنے ابو داؤد ہوگی, آپ کے سامنے موطا مالک ہوگی, آپ کے سامنے موطا محمد ہوگی, آپ کے سامنے مسند احمد ہوگی. بہت ساری حدیثوں کی کتابوں کے نام ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا. کہاں جا کر پھر نام آئے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت سری فرماتے ہیں یہ جنگل میں میرے سے بڑا, یہ زمین پر میرے سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ میں ڈائریکٹ سن رہا ہوں جنات سے, اور وہ جن نے ڈائریکٹ سنا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بہت بڑی بات ہوگی. آپ بتاؤ نا, اب انہوں نے کتنی باتیں بتائی, کون کون عمل کرے گا؟ عمل کرنے والے ہو تو میں سب یہ باتیں شروع کروں, کریں گے, عمل کریں گے انشاءاللہ. کتنی باتیں؟ سب سے پہلی بات کیا کہی معلوم ہے؟ وہ جنات نے کہی کہ میرے نبی نے مجھے کہا کہ ایک زندگی میں ارادہ کر لو کہ جہاں تک ہو سکے گا کلمے کی محنت کرتا رہوں گا. دعوت, تبلیغ, آنا جانا, قریب دور, دن رات, ایک ہی کام, لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا رہوں گا, برائیوں سے روکتا رہوں گا. کون کون تیار ہے اس کے لیے ہاتھ اوپر کرے. اپنی زندگی کا مشن بنا لو, کلمے کی محنت. بولو زندگی کا مشن, کلمے کی محنت, دعوت, تبلیغ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا آج میرے دوستو ابھی جو بچے نے یہاں پر آ کر پڑھا سورہ مزمل کا رکوع پڑھا, آپ سوچو یہ ہمارے بچے کتنے دارالعلوم میں پڑھتے ہیں, کہاں ان کی ماں ان کے ساتھ ہوتی ہے, ان کے ابا ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو گھر کا کھانا ملتا ہے, ان کو گھر کا پانی ملتا ہے,
ان کو گھر میں ان کو بخار آتا ہے تو کیا ماں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والی ہوتی ہے؟ کیا ابا ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہوتے؟ نہیں، بیچارے 2 مہینہ 3 مہینہ مدرسے میں پڑھنا، پڑھانا، اللہ کے راستے میں جانا، امر بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، کیا کام معلوم ہے؟ وہ جنات کی بات سننا، کہا اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پہلی بات انہوں نے کہی کہ جتنا ہو سکے کلمے کی محنت کرنا، دعوت کرنا، تبلیغ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا۔ وہ جنات کہتے ہیں میرے نبی نے یہ کہا، یہ کرو گے اللہ چاروں طرف سے تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ حفاظت ملے گی محنت پر، دعوت و تبلیغ کی محنت پر کیا ملے گی؟ اچھا، اور یہی بات قرآن میں بھی لکھی، لیکن ہماری نظر قرآن پر ہوتی نہیں۔ پارہ نمبر 6، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر یہ دعوت کا کام ہوگا، یہ تبلیغ کا کام ہوگا، بولو لا الہ الا اللہ کی محنتیں ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنتیں ہوگی، سیرت مصطفیٰ پر محنتیں ہوگی، بھلائی کا حکم دیتے جاؤ گے، برائیوں سے روکتے جاؤ گے، واللہ یعصمک من الناس، تم یہ کام کرتے جاؤ گے اللہ آسمانوں سے حفاظت کرتا چلا جائے گا۔ تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے؟ بلکہ یہ جو ربیع الاول میں آپ لوگ جو منا بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ جوانوں کی ٹیم جو پروگرام رکھتی ہے وہ الگ بات ہے، کچھ ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے، لیکن واقعتاً میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ بھی دعوت ہے، لو اس کا نام بھی کیا ہے؟ ایک وقت میں۔ باقی سوچو نا قاری احمد علی، اگر میں میرے گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کروں کون سنے گا؟ 2 سنیں گے، 4 سنیں گے، 5 سنیں گے، یہ اتنا بڑا مجمع سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ تو یہ کمال قاری احمد علی کا نہیں ہے، یہ کمال قاری احمد علی کا نہیں، یہ کمال ان جوانوں کا ہے جنہوں نے یہ مجمع تیار کیا، یہ کرسیوں کا انتظام کیا، یہ مائک کا انتظام کیا، یہ محلے والوں کی قربانی ہے، یہ آپ سب جمع ہوئے، یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے۔ اللہ کی قسم کبھی کبھی رات کو رونا آتا کہ اکیلا قاری احمد علی کو معلوم ہوتا کہ قرآن میں یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، کس کو سناتا اگر مجمع سامنے نہ ہوتا؟ اللہ ان جوانوں کو آج یہ اجر عطا فرماوے کہ انہوں نے یہ جو سیرت النبی کے عنوان سے جو علماء کو جمع کیا اور دین کی باتیں سن رہے، انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ ہمارے پورے سورت کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ، اللہ پوری دنیا میں حفاظت کا سامان پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ تو پہلا کام کون کون تیار ہے؟ محنت کریں گے۔ کس پر محنت کرنا؟ لا الہ، اپنے بچوں پر محنت کرو، اپنی بیوی پر محنت کرو، اپنے گھر میں محنت کرو، اپنے اڑوس پڑوس میں محنت کرو، کیونکہ اللہ نے ہماری امت کو سب سے اچھی امت کہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی امت تھی، حضرت یونس علیہ السلام کے پاس بھی امت تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی امت ہے، لیکن اللہ نے کہا ساری امتیں پیچھے ہوگی، میرے مصطفیٰ کی امت سب سے آگے ہوگی۔ اسی لئے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون۔ ہمارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا ہم پہلے ہیں، ہم آخر ہیں، ہم آگے بھی ہیں، اور بولو ہم۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ جو آگے ہوگا وہ پیچھے نہیں ہوگا، اور جو پیچھے ہوگا وہ جو پہلی صف میں بیٹھا ہے وہ آخری میں نہیں ہے، اور جو آخر میں ہے وہ پہلی میں۔ اور ہمارے نبی فرماتے نحن الاولون ونحن الاخرون، ہم آگے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نہیں سمجھ میں آتا، اگر ہم آگے ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہیں، اگر ہم پیچھے ہیں تو ہم آگے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں آنے میں نحن الاخرون، ہم آخری امت ہیں۔ بولو دنیا میں آنے میں نحن الاخرون، ہم آخری امت ہے۔ جنت میں جانے میں نحن الاولون، سب سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک مصطفیٰ کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ آپ کی امت سب سے بہترین امت ہے، اور کام یہ لا الہ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔
نہیں تو میں آگے بڑھوں، جلدی آگے بڑھوں، کتنی باتوں پر ہم کو جانا ہے، پھر آخر میں ایک مرتبہ سب کو ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ کام ہم کو کرنا ہے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ. کس کی محنت کرنا؟ لا الہ، آواز نہیں آ رہی ہے، لا الہ، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، بولو لا الہ. چلو اب وہ جنات نے حضرت سری کو کہا ایک اور بات بھی میرے نبی نے کہی. کہا کیا کہا؟ کہا میرے نبی نے کہا ایک چیز کرو. یہ میرے کو معلوم نہیں آپ لوگ کرو گے کہ نہیں کرو گے، لیکن ہمارے نبی نے ڈائریکٹ جنات کو کہا ایک چیز کرو. کون کہتا ہے کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا؟ کر کے دیکھو، اس کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. لیکن وہ چیز کرو، محنت ہے، مشکل ہے، مشکل ہے، مشکل. لیکن وہ جنات نے ڈائریکٹ کن سے سنا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنا. اور حضرت سری کو سنا کہ ایک کام کرو، جو وہ کام کرو اس کے بعد مانگو. وہ جنات نے کہا میرے نبی نے قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ کام کرو پھر مانگو، اللہ کی قسم اللہ وہ عطا کر دیں گے. تو حضرت سری بہت قریب گئے، کہا کہ بتاؤ نا وہ کیا کام بتایا کہ اس کے بعد مانگو. تو کہا رات کو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو. کون کون تیار ہے میرے پیارو رات کو کیا کرنے کا؟ کیا کرنے کا؟ واپس بولو. تو پھر رات کو موبائل پر گیم کب کھیلیں گے؟ موبائل پر سنیپ چیٹنگ کب کریں گے؟ موبائل پر زینا کب کریں گے؟ موبائل پر ویاج کا کاروبار کب کریں گے؟ رات کو 2 2 ڈھائی ڈھائی 3 بجے تک تو ہمارا موبائل آن ہوتا ہے. رات کو جب بالکل تھکتا ہے تب جا کے موبائل کو وہ چارجر میں رکھتا ہے. اور میرے پیاروں میں کیا منا بھائی تہجد کی نماز کا کہوں، اللہ کی قسم یہاں ایسے نالائق بیٹھے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ان کو میں تہجد کی نماز کہوں. اور یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں، تہجد کی نماز آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل. بولو قرآن نے کہا مشکل. قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے معلوم ہے رات کو تہجد کی نماز پڑھنا بولو بہت، لیکن اللہ کیا فرماتے ایک بار عادت بنا لے پھر نہیں پڑھے گا تو چین نہیں آئے گا. ارے بولو چین. اور رات کو تہجد کی نماز جو پڑھے گا 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، 8 رکعت پڑھ لیا. اس کے بعد جو ہاتھ اٹھاتا ہے اور جو آنسو نکلتے ہیں نا، اس وقت اللہ کہتا اے فرشتوں، اے فرشتوں، رات کے سناٹے میں میرا بندہ مجھے نہیں بھولا، اب میں بھی اسے نہیں بھولوں گا. یہ مانگتا جائے گا، میں عطا کرتا چلا جاؤں گا. اور جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ نے ان کو کہا سب کو جنت دوں گا. ارے بولو اللہ کہتے ہیں سب کو جنت. جیسا ابھی شروع میں کہا درود پڑھنے والے کو بھی جنت ملے گی، لیکن اللہ کہتے ہیں تہجد پڑھنے والا نے اسپیشل وقت مجھے دیا ہے، جنت بھی اسے اسپیشل عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایسی اسپیشل جنت عطا کروں گا تیری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی. بولو سبحان اللہ. ہم پر نمازیں کتنی پڑھ گئی؟ ارے اپنا مشکل سوال پوچھا. کتنی نمازیں پڑھ گئی؟ ہمارے نبی پر 6، ہم پر ہمارے نبی پر بعض علماء نے لکھا کتنی؟ کون سی نماز پڑھ؟ تہجد کی نماز. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے رہنا. کیا فرمایا؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا جلدی، ابھی وہ بچہ بھی پڑھ کر گیا، پڑھو نا میرے ساتھ میں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا آپ کو تہجد پڑھنا ہے، میرے مصطفیٰ تہجد پڑھنا ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میں تہجد پڑھوں گا کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے اور مصطفیٰ پر فرض کیا ہے. اللہ کی ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں تہجد پڑھوں گا، اللہ اس کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم تہجد پڑھو گے میں تمہیں مقام محمود عطا کروں گا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ وہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جہاں میرا
عرش ہے، اس کے سامنے مقام محمود ہے، قیامت میں تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، پڑھو جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے جاؤ گے، ثواب عطا کرتا جاؤں گا، مقام محمود عطا کروں گا، میرے عرش کے سامنے محل عطا کروں گا، تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا۔ کام مشکل ہے لیکن سب کام اپنے پورے ہو جائیں گے۔ کون بولتا بیوی بات نہیں مانتی، کون کہتا بچہ بات نہیں مانتا، کون کہتا سماج سے پریشان، کون کہتا سوسائٹی سے پریشان، کون کہتا کمیونٹی سے پریشان، کون کہتا لاک ڈاؤن کے بعد میرا دھندا نہیں چلتا، کون کہتا کہ میرا کاروبار ٹھپ پڑ گیا۔ قسم پروردگار کی تہجد پڑھنا شروع کر دے، اللہ سب کام آسان کر دے گا۔ خیر میرے دوستو، کتنے انعامات مل گئے ہم کو اب تک؟ کتنی نصیحتیں مل گئی؟ تیسرے کے لیے آپ سب لوگ تیار ہو انشاءاللہ؟ سب سے پہلا کلمے کی محنت، بولو لا الہ، آواز سے بولو لا الہ الا اللہ۔ نمبر دو کیا بتایا؟ نمبر 2 تہجد کی نماز۔ کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے پڑھیں گے، اور پڑھو اس کے بعد جو مانگو گے اللہ عطا کریں گے انشاءاللہ۔ سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب تیسری نصیحت کے لیے کون تیار ہے؟ بہت آسان ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ سنتے جانا، حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ جنات سے میری ملاقات ہوئی جن کی ملاقات ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور اس جن نے بیان کیا کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا کام کلمے کی محنت، بولو لا الہ الا، پورا مجمع، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کرنا ہوگا۔ نمبر 2 تہجد کی نماز پڑھنا، اور نمبر 3 کیا کام معلوم ہے؟ وہ جنات کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا میرے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے آخری نصیحت یہ کی تھی کہ جب تک تم دنیا میں رہو، دن ہوئے رات ہوئے، جب تمہیں موقع ملے تمہاری زبان پر اللہ ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ۔ وہ جن کہتے میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ نے یہ تیسری بات کہی نا کہ جب مجھے موقع ملے میری زبان پر اللہ، میری زبان پر اللہ، میری زبان پر اللہ، تو کھاتے وقت کیا ہوگا؟ کھانا کھاتے وقت میں کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اچھا ہاں، پیتے وقت میں کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اچھا میں اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ رہوں گا کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ استنجا کرنے جاؤں گا کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اور جن نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھلی بات کہی کہ تجھے جب موقع ملے اللہ کرتے رہنا، جب تو بیزی ہو جائے گا تو کسی بھی کام میں بیزی ہوگا، لیکن فرشتے لکھتے جائیں گے 24 گھنٹے یہ اللہ ہی اللہ کا نام لیا کرتا ہے۔ تو کون تیار ہے اس کے لیے؟ بھائی اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا کریں گے نا، ذکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، ایک مرتبہ ایک دیہاتی صحابی، بولو کون؟ دیہاتی سمجھتے ہو نا؟ بدو عربی، گاؤں کے رہنے والے، ویلیجر، ایک صحابی آئے تھے، اور ایک صحابی نے آ کر کیا کہا تھا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتا دو نا، مجھے ایسا کوئی کام بتا دو نا کہ جنت کا راستہ میرے لیے آسان ہو جائے، جنت کا راستہ میرے لیے آسان ہو جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ دیہاتی ہے، بوڑھے ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، اور ان کے سر پر جو پگڑی ہے، جو امامہ ہے، ان کے جو کپڑے ہیں، سب سے پتہ چلتا ہے کہ گاؤں والے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو گے تم، ایک کام کرو گے تمہارا جنت کا راستہ کھل جائے گا، تمہارا جنت کا راستہ کھل جائے گا۔ وہ دیہات کے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کہیے نا میں وہ کام کروں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہیں موقع ملے تمہاری زبان پر اللہ، بولو نا تمہاری زبان پر اللہ، تمہاری زبان پر اللہ، صبح ہو تو بولو اللہ، دوپہر ہو تو اللہ، شام ہو تو اللہ، رات ہو تو اللہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ
فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. اللہ فرماتے ہیں میرا نام لیا کر. پورا مجمع بولے گا صبح ہو تو اللہ, دوپہر ہو تو اللہ, بلند آواز سے شام ہو تو اللہ, رات ہو تو اللہ. معلوم ہے وہ صحابی, بوڑھے صحابی تھے, گاؤں کے تھے, انہوں نے ایسی لکڑی اٹھائی اور کہا اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں, بس میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ گے. تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول جو اللہ کا ذکر کریں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے ان کے لیے اسپیشل ہے. ہمارے نبی نے فرمایا وہ نہیں, قیامت تک آنے والا میرا امتی جب موقع ملے اس کی زبان پر اللہ ہوگا, اللہ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں پہنچا دے گا. تو میرے پیارو یہ تین کام, یہ حضرت سری نے وہ جنات سے ملاقات کی جس جن نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. آج کی رات میں تین کام کا اگر ارادہ کرو ہمارے بہت سارے کام پورے ہو جائیں گے. بولو سب کریں گے انشاءاللہ, بولو بولو کریں گے انشاءاللہ. کتنی نصیحتیں آئی؟ نمبر 1 کلمے کی محنت, لا الہ. کون کون کرنے کو تیار ہے ہاتھ اوپر کرے. یہ ضروری نہیں, لوگ کیا سمجھتے معلوم, جماعت میں جاؤں گا 3 دن تو کلمے کی محنت کروں گا. یہ کیا ہے کلمے کی محنت؟ آپ سن رہے ہیں یہ کیا ہے کلمے کی محنت؟ جماعت میں جا رہے ہیں کیا ہے کلمے کی محنت؟ مدرسے میں پڑھا رہے کیا ہے کلمے کی محنت؟ خانقاہ میں بیٹھے کیا ہے کلمے کی محنت؟ ارے میرے پیاروں میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک مرتبہ بمبئی کے ایک ہوٹل میں تھا, تو میں جب وہ لفٹ میں چڑھا میں نے دیکھا ایک داڑھی والے کو, وہ بھی لفٹ میں چڑھا. وہ جو لفٹ والا آدمی تھا نا, اس کو انہوں نے کہنا شروع کیا, ارے بیٹا تم نماز پڑھ لو نا, کتنا اچھا ہوگا, 5 وقت کی نماز پڑھ لو نا, تمہارا نام محمد ہے, سلیمان تمہارا نام ہے. میں نے سوچا یہ ہے ہاں, یہ نکلا ہوا ہے اللہ کے راستے میں نکلا ہے, ہوٹل میں, ہوٹل اوبیرائے میں, بڑی ہوٹل میں, اور محنت کس کی کر رہا ہے؟ اللہ نے اپنے گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جمع ہونے کا مقصد صرف نکاح اور ایک بہت بڑی عبادت. بولو نکاح ایک بہت بڑی عبادت. میرے پیارو, بخاری کی جو گائیڈ ہے فتح الباری, اس میں جو رائٹر ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء, کتنے پیغمبر, کتنے رسول. ایک روایت کے مطابق 2,24,000, ایک روایت کے مطابق 1,24,000. مگر یہ جو مبارک سلسلہ ہے, ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی ہے. بولو ہر نبی نے, ہر پیغمبر نے, ہر رسول نے اپنے اپنے زمانے میں یعنی 2,24,000 کم زیادہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی. اگر مکمل سروے کریں 2 نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی. بولو جنہوں نے شادی نہیں کی. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی کیونکہ ان کا دنیا میں آنا بھی بڑا عجب تھا, بغیر ابا کے دنیا میں آئے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی. بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی. یہ غلط ہے کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا یا سولی پہ لٹکایا گیا. اللہ فرماتے میں نے آسمانوں پر اٹھا لیا. بولو حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر, اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر عیسیٰ کو نہ کسی نے قتل کیا, نہ کسی نے سولی پر لٹکایا. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. تو حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی, موت بھی نہیں آئی, آسمانوں پر اللہ نے اٹھایا. اب قیامت سے پہلے آئیں گے. بولو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ, لیکن اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے, ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. نبی بن کر نہیں آئیں گے, ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. اور جب آئیں گے تب شادی کریں گے, یعنی اس امت میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے. تو اب بتاؤ کتنے نبی رہ گئے جنہوں نے شادی نہیں کی؟ اونلی ون, ایک. وہ کون ہے؟ حضرت یحییٰ.
بولو کون ہے حضرت؟ اب سوال ہوتا ہے کہ 2,24,000 کم زیادہ پیغمبر شادی کرے اور حضرت یحییٰ کیوں شادی نہ کرے؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایگزام میں کھڑا کر دیا. کیا ایگزام تھا؟ کہ میرے یحییٰ، او میرے پیغمبر، او میرے نبی، ہم نے آپ کو جوانی دی ہے، آپ کو طاقت دی، آپ کو قوت دی، آپ کو خوبصورتی دی، آپ کو مال دیا ہے، شادی نہیں کرنا ہے اور کوئی غلط بھی ہونا نہیں چاہیے. حضرت یحییٰ نے اس ایگزام کو قبول کیا، 100 سال سے زیادہ دنیا میں رہے، ایسے پاک دامن رہے کہ کبھی آنکھوں کا بھی غلط استعمال نہیں کیا. اللہ اتنے راضی ہو گئے، میرے یحییٰ تم پاک دامن ہو، میرے ایگزام میں کامیاب ہو گئے. اللہ نے تیسرے پارے میں فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر یحییٰ تم نبی بھی بن گئے، نیک بھی بن گئے، کامیاب بھی ہو گئے. اصل میں فرمایا وحسورا، میرے امتحان میں کامیاب ہو کر پاک دامنی کو ثابت کر دیا. تو میرے بھائیوں سیدھی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جو جمع ہوئے ہیں ایک بہت بڑی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں. یوں کہو کہ ہر نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور اس میں سب سے بڑھ کر بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ کرنا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ نکاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم یہاں سے جائیں گے، میرے پیاروں ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ مغفرت فرما دیتے. مطلب یہ ہے کہ آج ہم جتنے بیٹھے ہیں، پڑھانے والا، پڑھنے والا، سننے والا، انشاءاللہ یہ نکاح کی مجلس نہیں مغفرت کی مجلس ہے. ہم سب کی مغفرت ہوگی، ہم سب کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوگا. تو میرے پیاروں اب تو بس نکاح کا خطبہ پڑھانا ہے. بات تو تھی عصر کے بعد کی، لیکن ہوتا ہے کہ نکاح میں معاملہ، ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ دلہا سب سے اچھی گھڑی پہن کر آتا ہے. دلہا سب سے اچھی گھڑی پہن کر آتا ہے. ہماری گھڑی تو پرانی ہوتی ہے، دلہے کی گھڑی نئی ہوتی ہے، مگر وہ سب سے لیٹ ہوتی ہے. لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو، 2 بات اور بتا دوں، اجازت ہے نا؟ بہت چھوٹی ہے. نکاح اتنی بڑی عبادت ہے، کائنات میں سب سے پہلے اگر عبادت آئی تو نکاح آئی، شادی آئی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں پر پیدا کیا؟ بولو. اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم تم کو نماز پڑھنا ہے. کہا اللہ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے آسمانوں پہ اور اللہ نے جنت میں بھیجا. حضرت آدم کہا جنت میں، پیراڈائز میں، لیکن اللہ نے ایک بھی بار یہ نہیں کہا کہ آدم تم کو یہاں جنت میں نماز پڑھنا ہے، کہ جنت میں تم کو روزہ رکھنا ہے. لیکن اللہ نے پوچھا میرے آدم جنت میں سب برابر ہے؟ ایوری تھنگ اوکے؟ سب برابر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے جنت میں رکھا، جنت میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. ہاں اتنا ہے اللہ جنت میں اکیلا ہوں. تو اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا. بولو کون؟ حضرت حوا علیہ السلام. اور نکاح کرانے والے خود اللہ. بولو نکاح کرانے والے. تو سب سے پہلے کائنات میں کون سی عبادت آئی؟ نکاح، جو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام. اور نکاح پڑھانے والے کون؟ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ نے حضرت آدم کو لقب دیا زوج، آپ ہسبینڈ ہیں، اور حضرت حوا کو زوجہ یعنی آپ بیوی. اور آپ کو معلوم ہے حضرت آدم اور حوا کے نکاح ہو گئے، اور اس سے بڑھ کر کون سا نکاح ہوگا؟ پڑھانے والا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب نکاح ہو گئے تو حضرت حوا کے پاس جانے لگے. بھائی نکاح ہو گئے حلال، اب جانے لگے کن کے پاس؟ حضرت حوا اپنی بیوی کے پاس جانے لگے. اللہ نے کہا نا 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 نا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ نے نکاح پڑھائے اور وہ میری بیوی بن گئی. اللہ نے فرمایا مہر ادا کرو. کیا ادا کرو؟ تو حضرت آدم سوچو کیسا سوچے ہوگے، کیا مہر میں دوں؟
بھائی اپنی بیوی حضرت حوا کو مہر میں کیا دوں؟ کیونکہ حضرت آدم کہاں پر ہے؟ جنت میں. حضرت حوا کہاں پر ہے؟ جنت میں. اگر حضرت آدم کہے یہ پورا ایریا میں نے حوا کو مہر میں دیا، تو حوا کہتی میں بھی تو اس کی مالکہ ہوں، تم نے کون سا بڑا؟ اگر تم نے اتنا دیا تو میں تم کو اور دوسرا دے دیتی ہوں. تو حضرت آدم پریشان کہ یہ جنت میں جو دوں گا وہ تو پہلے سے حضرت حوا کے پاس، اس میں نیا کیا ہوگا؟ تو حضرت آدم نے کہا اللہ نکاح آپ نے پڑھا ہے نا، آپ ہی بتا دو نا مہر میں کیا دینا. اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی آنے والے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آخری مصطفیٰ آنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا میری قسم آخری نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھ لو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. آخری نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھ لو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. حضرت آدم نے درود پاک پڑھا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہر ادا ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ کائنات کی پہلی عبادت کیا ہے؟ نکاح. تو ہم لوگ جنت میں جائیں گے نا؟ ہاں بولو نا انشاءاللہ. کائے کو ایسا مایوس ہوتے ہو؟ اور تم بولو تم سب کا تھوڑی نکاح ہے. یہ چپ رہے سمجھ میں آتا ہے، وہ کچھ شرم میں رہتا ہے تھوڑا تھوڑا. ایک تو ایسا گھیر کے رکھا ہوتا ہے نا چاروں طرف سے. آپ لوگ تو آرام سے کھول کر. ہم جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ. جنت میں کوئی آپ قرآن و حدیث بتاؤ کہ ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ کہیں گے او فجر کا وقت ہو گیا اٹھ جا، ہوگا جنت میں؟ یا اللہ کہیں گے چلو یہ کاروبار بزنس دھندا ہوگا؟ نہیں. لیکن نکاح ہوں گے جنت میں. بولو نکاح. یہ قرآن میں پارہ نمبر 27 میں لکھا ہے. اور وہ بھی کیسے نکاح ہوں گے معلوم ہے؟ ہم تو جنت کے پلنگ پر سوئے ہوں گے. پلنگ کو کہتے ہیں مسیری. جنت کی مسیری پر سوئے ہوں گے. وہ جنت کا پلنگ اور مسیری کیسی ہوگی وہ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہو. ہم اس کو اپنی زبان سے وہ کیا شاندار اور شاندار مسیری ہوگی. اور اچانک آواز آئے گی، اللہ کی آواز آئے گی نکاح ہونے والا ہے تمہارا. کیا ہونے والا ہے؟ تو آدمی کیا کرے گا؟ جب سویا ہوگا اور اسے پتہ چلے گا نکاح ہونے والا ہے تو جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرے گا. دیکھو یہ بھی تو آ گئے نا مسجد میں. جلدی سے اٹھنے کی کوشش کر. جیسا اٹھنے کی کوشش اللہ کہے کیا ہوا؟ اللہ نکاح ہونے والا. اللہ کہیں گے لیٹا رہے مسیری پر میں نکاح پڑھاتا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. ہو آتی جائے گی میں نکاح پڑھاتا جاؤں گا. یہ قرآن میں لکھا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو مسیریوں پر رہے گا، ہم حورین کے ساتھ تیرا نکاح پڑھائیں گے. تو کائنات کا پہلی عبادت بولو نکاح، اور آخری عبادت اور آج بھی. تو کتنی بڑی عبادت کے لیے جمع ہوئے جو اول بھی ہے اور آخری بھی. بس دعا کرو کہ اللہ اس نکاح کو قبول فرما لے. بولو قبول فرما لے. نکاح میں سادگی. ہاں آپ کو معلوم ہے ہر شوہر جیسے یہ بھی شوہر بنیں گے، ہر شوہر چاہتا ہے کہ میں بیوی کے ساتھ خوش رہوں. ہر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کے ساتھ خوش رہے. بلکہ ہر ابا کی تمنا ہوتی ہے، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، ہر باپ چاہتا ہے میری بیٹی خوش رہے. ہر دادا نانا سب چاہتے ہیں میرا پوتی میری نواسی سب خوش رہے. خوش رہنے کے لیے کیا کرنے کا؟ خوش رہنے کے لیے کیا کرنے کا معلوم ہے؟ ایک صحابی نے آ کر پوچھا تھا، اتنا رو کر پوچھا تھا، کہا اللہ کے رسول میری بیٹی کا نکاح ہے، اور اللہ کے رسول میری بیٹی پھول جیسی ہے، اور اللہ کے رسول میں نے کبھی میری بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ کے رسول میں نے کبھی میری بیٹی کو ڈانٹا نہیں. لیکن اللہ کے رسول نکاح ہو جائیں گے، اب اس کی اماں بھی الگ ہوگی، اب اس کے ابا بھی الگ ہوں گے، اب اس کا گھر بھی الگ ہوگا، اب وہ دیورانی، اب وہ جیٹھانی، اب وہ معلوم نہیں پورا سسرالی رشتہ. اللہ کے رسول میری بیٹی کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں تھی. کتنی بیٹیاں تھی؟ 4 بیٹیاں تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کیونکہ زینب، کلثوم، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. حضرت جبرائیل نے آ کر فرمایا میرے نبی امت کو یہ چیز دے دو، ہر بیٹی اور ہر نکاح میں چین سکون رحمت ہوگا. کیا دے دو؟ ہمارے نبی نے فرمایا. آپ لوگ کرو گے عمل انشاءاللہ؟ ہاں بولو نا کرو گے؟
हाँ, बूढ़े बूढ़े भी बोले भले आप निकाह नहीं कर रहे हो, लेकिन कराओगे ना अपने बच्चों का, पोतों का, नवासों का। क्या करना? आदमुन निकाह बरकतन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमुन निकाह बरकतन ऐसरुहु मउनतन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो निकाह बरकत वाला, वो निकाह रहमत वाला, वो निकाह मगफिरत वाला, वो निकाह मोहब्बत वाला, वो निकाह महबूबियत वाला, वो निकाह मकबूलियत वाला, जहां रुपया पैसा कम खर्च किया गया हो, रुपया पैसा सादगी के साथ निकाह होगा तो वहां बरकतें ज्यादा होगी, बहुत धूमधाम होगा, बहुत फजूल खर्ची होगी, तो वहां पे निकाह में बरकत। हम थोड़ी देर के लिए सोचे, हम अपनी बेटी का, बेटे का निकाह करें, जितना रुपया हमारा खर्च होता है, काश हम इसके बारे में सोचते, कितने बेवाओं के घर बच जाते, कितने गरीब लड़कियों के घर बच जाते। ये हमारे मौलाना हबीब साहब, आपको मालूम है, हर साल जो ग्रुप वेडिंग हमारा अहमदाबाद में होता है, शायद रिकॉर्ड है ये कि अहमदाबाद में हर साल 1000, कभी 1100, कभी 1200, इतने सारे निकाह गरीब बच्चियों के होते हैं। तो मेरे प्यारो एकदम सादगी के साथ निकाह, बोलो ना, करोगे ना इंशाअल्लाह। तो मालूम मौलाना हबीब साहब, एक लड़का था, उसको निकाह करना था, तो कहा मुझे लड़की से बात करना है, मुझे लड़की से, ये हमारे यहाँ भी बहुत चलता है, लड़की से बात करना, जरा इंटरव्यू तो होना चाहिए। तो लड़का जब बात करने के लिए बैठा ना, किसके साथ? लड़की के साथ। तो एक ही बात, तेरे अब्बा मेरे को क्या देंगे? इसको कहते पौश भिखारी। एक भिखारी वो होता है जो बर्तन लेके जाला, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे। ये पौश भिखारी क्या कहेगा? मैं तो कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। काय को मांगने का, हमको कुछ नहीं। अब घर में कबाड़ तो लड़की वाले लेकर है, पलंग तो लड़की वालों का है, कमरा तो लड़की वाला, फ्रिज तो लड़की। कहा नहीं, मैंने कुछ मांगा। इसको कहते हैं पौश भिखारी। तो ये लड़का मिला ना जब लड़की को, तो कहता है तेरा अब्बा मेरे को क्या देंगे? अब वो बेचारी लड़की ने कहा अब्बा ये देंगे, अब्बा ये देंगे, अब्बा। अब वो तो इतना ज्यादा मांगने लगा। अब लड़की अहमदाबाद की, अहमदाबाद का पानी भी तो बहुत जबरदस्त है, लड़की अहमदाबाद की, तो कहने लगी एक काम कर, मेरे अब्बा तेरे को एरोप्लेन देंगे, एरोप्लेन। तो इतना खुश हो गया, तेरे अब्बा के पास इतना पैसा, मेरे को एरोप्लेन देंगे। कहा मेरे अब्बा 101% तेरे को एरोप्लेन देंगे, लेकिन पहले तेरे बाप को पूछ के आ, एयरपोर्ट बनाने की ताकत है। इसलिए एकदम सादगी के साथ निकाह होए, हंसी खुशी के साथ निकाह होए, रहमत वाला निकाह, बरकत वाला निकाह। बोलो करोगे ना इंशाअल्लाह। अब एक आखिरी बात, मेरा भी ट्रेन का वक्त हो रहा है और ये भी काफ़ी देर हुई है, तो एक आखिरी बात, ये आप सब लोग आए हो यहाँ पे, आपको दावत मिली या ऐसे ही आ गए? जो भी होए बोल दो ना, क्या को शर्म है? या तो कंकोत्री आई होगी, या तो मोबाइल पर, या हमारे सैयद साहब जो मेरे बहुत ही गहरे, बहुत ही प्यारे दोस्त है, लड़के वालों की तरफ से दावत होगी या लड़की वालों की तरफ से दावत होगी। मतलब है कि दावत मिली। कुछ लोग बगैर दावत के खाने में पहुंच जाते, और क्या करेंगे मालूम है? जब कोई पूछेगा ना तुम यहाँ पर, तो देखिएगा लड़का वाला और लड़की वालों ने मेरे को बुलाया, और लड़की वाला लड़के वाला, और बाहर आके फिर बाकायदा ताली बजाता। ऐसा खाकर है, अपने को कोई दावत वावत नहीं थी, मगर हम तो हर जगह मंडप लगा तो खाकर आते। हालांकि हमारे नबी ने फरमाया जो बगैर दावत के खाने में जाए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दखल सारिका खरज गासिबा, जब अंदर गया तो चोर बन के गया, बाहर आया तो लुटेरा बनकर आया। इसका कयामत में जवाब देना पड़ेगा। खैर आप लोग ऐसा नहीं, आप लोग तो कैसे आए हो? दावत के साथ आया। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, अगर आप लोग नहीं आते, दावत मिली आपको मोबाइल पर या कंकोत्री मिली, लेकिन आप लोग नहीं आते, तो ये शादी कि रुक जाती? होती, क्योंकि ये स्पीड पकड़ चुका है। अब रुकना, अगर मैं भी ना आया होता ना, मौलाना हबीब अहमद भी ना होते ना, मस्जिद के इमाम को बुलाओ, पढ़ा देगा निकाह, लेकिन निकाह कैंसल। असर बाद नहीं तो मगरिब बाद नहीं तो ईशा बाद नहीं तो रात को 2 बजे भी निकाह होते हैं भाई, होते ना। तो मालूम हुआ कि हम दावत के साथ आए, लेकिन अगर हम ना आते तो भी क्या होता? अच्छा हम नहीं आते तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम क्या है मालूम? एक ही प्रॉब्लम था, हम नहीं आते ना
تو ہم جب باہر جاتے نا، سنو، ہم باہر جاتے نا تو کیا بات ہوتی معلوم ہے؟ کوئی ملتا ہم کو، ارے میرے بیٹے کا نکاح تھا تو نہیں آیا، ارے میری بیٹی کا نکاح تھا تو نہیں آیا، ارے میرے پوتے کا نکاح تھا تو نہیں آیا. مطلب ہے کہ ہمارا ریلیشن خراب ہو جاتا. بولو ریلیشن خراب. اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور ساتھ میں عبادت کی نیت سے آئے ہیں اور مغفرت کی نیت سے آئے ہیں اور بہت بڑے کام کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور دعوت کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں. بولا آئے نا دعوت کے ساتھ. میرے دوستو، ایک اور بھی دعوت ہم کو آتی ہے اور روز آتی ہے، وداؤٹ مسنگ آتی ہے، اور روز آنا 5 مرتبہ کنکوتری آتی ہے. کتنی مرتبہ؟ اور ایک مرتبہ بھی مس نہیں ہوتا. ہمارا شادی کے گھر میں تو اتنا بڑا جھمیلا ہوتا، اب اتنی ساری کنکوتری ہوتی ہے، اب وہ کبھی کبھی ایک آدھ گھر رہ جاتا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے، رہ جاتا ہے. اب وہ گھر والا اتنا ناراض ہوتا، میں محلے میں رہتا، میرے کو دعوت نہیں دیا، اب وہ مرے تو اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا. یہاں تو ایسا معاملہ نہیں ہے. ایک دعوت ہم کو ملتی ہے، ایوری ڈے ملتی ہے. اور کتنی مرتبہ ملتی ہے؟ 5 مرتبہ ملتی ہے. اور دینے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا. اس میں جو صبح کی کنکوتری آتی ہے پھولوں کے ساتھ جڑ کر آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر نماز میں اذان ہوتی ہے، کنکوتری آئی اذان کی، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز میں، حیا علی الصلاۃ، آؤ. اور فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اب آپ لوگ بالکل اطمینان سے بتانا، میرے کو کسی نے کنکوتری دی کنکوتری دی میرے کو، میں نے اسی کے سامنے کنکوتری کو یوں پھاڑا اور لے کے ڈسٹ بن میں ڈالا، وہ کیا کرے گا میرے ساتھ؟ کہے گا میرا انسلٹ ہے، میری توہین ہے، آج ملا، آئندہ سے نہ میں نہ میری اولاد تمہیں ملنے والی نہیں. آج سے ہمارا آپ کا ریلیشن کوئی نہیں. میں بیٹے کی کنکوتری لے کر آیا، تم نے پھاڑا اور اسے ڈسٹ بن میں ڈالا. میرے پیارو، ہم لوگ روز فجر میں کنکوتری پھاڑتے ہیں. پورا مجمع ماشاءاللہ گچا گچ بھرا ہوا ہے. صرف ایک سوال ہے میرا، آج صبح سے لے کر اب تک کتنا قرآن پڑھا؟ نہیں پڑھا ہوگا. چلو نہیں پڑھا کیونکہ آپ بہت بیزی ہے. آپ ہماری طرح بغیر کام والے تھوڑی ہے، آپ تو بہت کام والے لوگ ہیں. چلو نہیں پڑھا. میری ماں بہنوں کو بھی پوچھ رہا ہوں، نہیں پڑھا. مولانا شاداب صاحب، میرا دوسرا سوال، نہیں پڑھا. کوئی بات نہیں پڑھا. اتنا وقت تو تھا کہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے، قرآن کو چھو سکتے. اتنا وقت تھا کہ نہیں تھا ہمارے پاس؟ کیا ہاتھ لگایا قرآن کو؟ پورے دن میں ہاتھ لگایا قرآن کو؟ کتنی مرتبہ موبائل پر ہاتھ گیا؟ قرآن پر کتنی مرتبہ ہاتھ گیا؟ چلو یہ ٹائم بھی نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھا. تیسرا سوال، کیا قرآن کو محبت سے دیکھ سکتا تھا یا نہیں دیکھ سکتا تھا؟ بھائی گھر میں قرآن رکھا ہے، الماری میں رکھا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پڑھ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے ہاتھ لگا. صرف ایک بار قرآن کو دیکھتا، میرے اللہ کا کلام ہے. ایسا پورے دن میں کیا ہم نے؟ ایک بات، بہت سارے لوگوں کی جگہ موبائل رکھنے کی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی موبائل یہاں رکھتا ہے، کہاں پہ؟ دائیں، یعنی رائٹ جیب میں رکھتا ہے. اس کی عادت ہے بھائی موبائل رکھنے کی. ایک دن بھول سے یہاں رکھ دیا. کہاں رکھ دیا؟ الٹے. اب 5 منٹ کے بعد موبائل یاد آیا. وہ تو بہت جلدی یاد آتا ہے. اب موبائل یاد آیا تو عادت ہے نا رائٹ میں، سیدھا اس کا ہاتھ یہاں گیا اور یہاں موبائل. تو 2 سیکنڈ کے لیے آپ نے دیکھا میرا موبائل، ہاں مل گیا. یہ جو 2 سیکنڈ کے لیے بیچ میں تڑپا ہے، کتنے سیکنڈ کے لیے؟ کیا کبھی قرآن کے لیے اتنی تڑپ آئی؟ چلو قرآن نہیں، اپنی ماں کے لیے کبھی اتنی تڑپ آئی؟ اپنے ابا کے لیے کبھی اتنا تڑپا؟ میرے پیاروں، کتنا ستاؤ گے آپ ہمارے نبی کو؟ ہم کتنا ستائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ جمعہ شروع ہو گیا. بولو جمعہ. معلوم ہے ہر پیر اور ہر جمعرات بڑے بڑے اولیاء کرام بہت روتے تھے. کیوں روتے تھے؟ آج پیر کا دن ہے، آج جمعرات کا دن ہے. آج مدینہ منورہ میں نبی کے روضہ مبارکہ میں فرشتہ ہمارا نامہ اعمال لے کر جائے گا اور جا کر کہے گا میرے نبی، آپ کا وہ امتی جس کو سورت میں قاری احمد علی کہتے ہیں نا، یہ ان کا نامہ اعمال ہے.
بڑے بڑے علماء روتے تھے، اولیاء روتے تھے کہ جب میرے نبی کے سامنے میرا نامہ عمل کھلے گا، میرے نبی کی طبیعت پر کیا گزرے گی۔ میرے دوستوں، ہمارا نامہ عمل جاتا ہوگا 15 دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھا، نامہ عمل میں یہ لکھا ہوگا اس کو سب کا چہرہ پسند ہے، مصطفیٰ آپ کا چہرہ نہیں پسند ہے، اس کو سب کے کپڑے پسند ہے، مصطفیٰ آپ کے کپڑے نہیں پسند ہے، اس کو سب کا رہنا سہنا سٹائل، ویسٹرن سٹائل اس کو پسند ہے، مگر آپ کا رہنا تہنا اس کو پسند نہیں ہے۔ بتاؤ ہم کیا ہے منا بھائی، کیا ہے؟ ہم نے ہمارے نبی کو ستایا، اپنی ماں کو ستایا، اپنے ابا کو ستایا۔ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، لیکن میں آپ تمام کو ایک بات کہوں گا۔ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، یہ ہم بیان میں بیٹھے ماشاءاللہ، بولو ماشاءاللہ، آج عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بات کہوں، کتنے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے؟ وراثت بہن کو نہیں دینا ہے؟ کتنوں کا قرض ہم لے کر بیٹھے ہیں، کیوں نہیں چکاتے؟ ہمارے گھر میں نیا موبائل آ گیا، نئی بائک آ گئی، نیا کمپیوٹر آیا، نیا لیپ ٹاپ آیا، ہماری دکان میں کلر لگا، اور سامنے والے کا 2 لاکھ روپیہ باقی ہے، 2 سال ہو گئے، کیوں نہیں چکاتا بھائی؟ کیوں نہیں چکا؟ یہ ہمارا دھرم اسلام ہے، یہ ہمارا مذہب اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، بہت تعجب ہوگا مولانا، میں نے جب پڑھا نا بدن کے بال کھڑے ہو گئے۔ غزوہ حنین، بولو کون سا غزوہ؟ غزوہ حنین، ایک غزوہ ہوا ہے جس کا نام ہے غزوہ حنین، جس کو قرآن کریم نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ اچھا، غزوہ حنین میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بیچارے صحابی آئے، وہ زمانے میں نا جو چپل، ہم لوگ جو چپل پہنتے نا وہ سلیپر سیدھی سادھی پہنتے، وہ زمانے میں ایسے موٹے موٹے چمڑے کے موزے پہنتے تھے جس کو خفین کہا جاتا تھا۔ تو وہ ایک صحابی وہاں سے آ رہے، اب وہ ایسی لائٹ وائٹ تو تھی نہیں، ایسا فوکس تو تھا نہیں۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہیں، ہمارے نبی کے پاؤں مبارک ایسے ہیں، اور وہ صحابی آئے، اب ان کو خیال نہیں رہا، بھول میں انہوں نے اپنا پاؤں حضور کے پاؤں مبارک پر رکھ دیا۔ وہ تو وہاں سے چلتے آ رہے، نہیں دکھا ان کو، نہیں دکھا، جان بوجھ کر نہیں، انہوں نے اپنا پاؤں، بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اچانک کسی کے پاؤں پر پاؤں رکھو تو درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اپنا پاؤں مبارک کھینچا اور کہا او جاتنی۔ ہمارے نبی نے فرمایا ارے 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 ارے، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اپنا پاؤں میرے پاؤں پر رکھا، مجھے درد ہوا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے درد ہوا۔ خیر وہ صحابی، کیونکہ یہاں ہمارے نبی کو درد ہوا، سارے صحابہ یوں جیسے آنکھ نکال کر دیکھے، کیا ہوا؟ دکھتا نہیں تھا۔ ہمارے نبی کا پاؤں مبارک، آپ نے اپنا پاؤں نبی کے مبارک پاؤں پر رکھا۔ اتنا سب نے آواز اٹھائی، وہ بیچارے چپ چاپ بولو وہاں سے چلے گئے۔ دوسرا دن فجر کی نماز ہو گئی، بولو فجر کی نماز ہو گئی۔ ہمارے نبی نے کہا وہ جو رات کو جنہوں نے اپنا پاؤں میرے پاؤں پر رکھا تھا، سب نے کہا ہاں وہ خیمے میں، وہ دور والے خیمے میں، کہا بلاؤ ان کو، بلاؤ۔ جب یہاں سے بلانے کے لیے گئے، اب سچ بتاؤ ان پر کیا گزری ہوگی؟ ان کو کہا کہ وہ جو رات کو تم نے اپنا پاؤں نبی کے پاؤں پر رکھا تھا، بلا رہے، یہ کانپتے 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 یہاں پر آئے۔ جب آئے نا تو یہ حیران ہو گئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی نا، میرا پاؤں زور کا لگ گیا نا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، تکلیف تو میں نے تم کو پہنچا دی نا، تکلیف تو میں نے پہنچا دی تم کو، تم کو خیال نہیں تھا، تم نے اپنا پاؤں میرے پاؤں پر رکھ دیا، تم کو خیال نہیں تھا، تکلیف تو میں نے پہنچا دی نا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سننا جملہ سننا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو مجھے معاف کر دینا، اور یہ 80 اٹھنیاں رکھی ہے یہ سب میری ہے، میں نے سب کا تم کو مالک بنا دیا۔ ایک پاؤں رکھنے پر صرف ہمارے نبی نے اتنا کہا کہ مجھے درد ہوا، اس پر ہمارے نبی نے کتنی اٹھنیاں دی؟ آپ ایک اٹھنی کا اندازہ لگاؤ، اگر آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ بھی پکڑو، کتنی اٹھنیاں ہمارے نبی نے دی؟ 80 اٹھنیاں دیے، اور ہم نے لوگوں کے پیسے کھائے۔ میرے دوستوں، قرض لے کے بیٹھا ہے تو دینے کو تیار نہیں ہے، کسی کو گالی دیتے، کسی کو مارتے، کسی کو نکالتے، کسی کو ہکالتے۔ کیا میرے دوستوں، کیا قیامت میں اللہ ہم سے حساب کتاب نہیں لینے والا؟ اس لیے ایک بات سنو، کتنا بھی ہوگا
قیامت میں حساب تو چہرے سے لگتا تھا. اچھا وہ آئے اور آ کر سیدھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور آ کر پہلا سوال کیا, این اللہ, میرے نبی اللہ کہاں ہے؟ پورا مجمع بولو میرے نبی اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کیسا سوال کرتے ہو کہ اللہ کہاں ہے؟ ایک کلمے والا ایسا سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے؟ تو وہ جو آئے تھے نا انہوں نے کہا میرے پیارے نبی ناراض مت ہو, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ قریب ہے یا اللہ دور ہے؟ بولو اللہ قریب ہے یا اللہ دور ہے؟ کہا اگر قریب ہے فنناجیہ, تو میں اللہ کو آہستہ آہستہ پکاروں گا میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ, اور اگر اللہ دور ہے تو میں بلند آواز سے پکاروں گا اللہ اللہ اللہ. بس میں تو یہ پوچھنے آیا اللہ قریب ہے یا اللہ دور ہے. پورا مجمع سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت جبرائیل آئے اور کہا میرے مصطفیٰ آپ مت جواب دینا, اللہ نے خود مجھے جواب لے کر بھیجا ہے. بولو سبحان اللہ. آج ہم پورا مجمع معلوم کرے گا جواب دینے والا کون؟ اللہ قریب ہے یا اللہ دور ہے. چلو جواب آ گیا. کیا جواب آیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جواب آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ تمہیں میرے بارے میں پوچھے, اللہ کہتے میرے بارے میں پوچھے, بتا دینا میں دور نہیں میں قریب. پورا مجمع بولے اللہ قریب. چلو اتنی بات تو ہو گئی کہ اللہ دور نہیں ہے. بولو اللہ کیسے ہے؟ اچھا وہ جو صحابی آئے تھے نا انہوں نے دوسرا سوال پوچھا کہ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ قریب ہے. بولو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ, مگر کتنے قریب ہے اللہ, کتنے قریب ہے؟ دیکھو یہ مولانا عمران بیٹھے وہ بھی قریب ہے, یہ مولانا نعمان بھی قریب ہے, یہ مولانا حبیب بھی قریب ہے. اللہ کتنے قریب ہے؟ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم. ایک سوال ہے اللہ کتنے قریب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے اللہ کتنے قریب ہے. آج پورا احمدآباد سن لو کہ اللہ کتنے قریب ہے. قرآن میں پارہ نمبر 26, بولو پارہ نمبر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمْ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں قریب. سوال پوچھنے والے نے پوچھا بے شک اللہ تو قریب ہے مگر کتنا قریب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمارے سینے میں ہمارے ہارٹ میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ ہم سے اتنی قریب نہیں جتنا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ کہاں پر ہے؟ ہمارے دل میں. اسی لیے وہ اللہ کے ولی اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی, خواجہ غریب نواز, وہ کیا فرماتے تھے؟ ارے محبت کے ساتھ گردن جھکاؤ, دل کے آئینے میں تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ. اللہ کہاں پر ہے؟ ہمارے. اس لیے میرے پیارو آج ایک یقین بنا لو, اور ایسا پکا یقین کرنے دھرنے والا کون؟ میں صرف اتنا کہتا ہوں اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ہے؟ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت؟ جیسے ابھی میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں, ابھی رات ہے, بولو ابھی. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے یہاں لائٹ جلائی ہے, باقی رات ہے. اگر یہ لائٹ بجھ جائے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. یا آپ کسی اور گلی میں جاؤ جہاں بیان نہیں ہوتا, وہاں اندھیرا ہے. مطلب ہے کہ ابھی رات ہے. احمدآباد کے کسی ابجو پتی آدمی کو کہو رات ہے, اس کو دن بنا دے. رات ہے نا, اندھیرا ہے, اجالا کر دے. بھائی کوئی کر سکے گا؟ اچھا کل اجالا ہوگا, کل صبح 8 9 10 بجے گرمی اجالا ہوگا, اس کو کہو ابھی رات کر دے. بتاؤ کر سکے گا؟ اسی لیے اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میری بندی دور کائے کو جاتے ہو, رات کا اندھیرا دیکھ لے,
دن کا اجالا دیکھ لے، اس میں بھی تجھے اللہ ہی نظر آئے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے 15ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رات کا اندھیرا دیکھ لے، دن کا اجالا دیکھ لے، دیکھتا جائے گا اللہ کی قدرت اس میں بھی نظر آئے گی. پورا مجمع بولے کرنے دھرنے والا کون؟ چلو ایک بات تو ہو گئی، کرنے دھرنے والا کون؟ میں 2-3 باتیں جلدی جلدی آپ کو بتاؤں گا. دوسری بات، ماشاءاللہ ہماری یہ بیٹیاں، ہمارے یہ بیٹے، ہمارے یہ پیارے پیارے بچے یہ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے. اللہ کی قسم تعلیم سب ہے، ہم کو دین کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے. اے پورا مجمع بولے ہمیں دین کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے. آج بہت سارے ہمارے احمد آباد کے جوان جن پر بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس، اللہ کی قسم اتنا افسوس ہوتا ہے. میرے بچوں ہمارا یہ افسوس آپ لوگ دور کر دے. آج بہت سارے جوانوں کو دیکھتے اور ان کو پوچھو کہ کتنا پڑھا، تو حافظ ہے، تو قاری ہے، تو عالم ہے، تو مفتی ہے، تو امامت کرا سکتا ہے، تو اذان دے سکتا ہے، تو اقامت دے سکتا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کو وضو کی سنتیں بھی معلوم نہیں ہے، اسے غسل کرنے کا طریقہ بھی معلوم. مطلب ہے کہ دین کے لائن میں کورا ہے. بولو دین کے معاملے میں زیرو ہے. اچھا اس کو یہ پوچھو کہ کیا ہوا بھائی، تو حافظ کیوں نہیں بنا، تو قاری کیوں نہیں بنا، تو نے قرآن صحیح کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب ملتا ہے معلوم؟ جاتا تھا مدرسے میں، جاتا تھا، ایک دن مولانا بہت غصے ہوئے، پھر میں نے جانا کہ مولانا بھی کائے کو غصے ہوتے معلوم نہیں. اس میں مولانا بھی کبھی گھر میں بیوی کا غصہ باہر لے کے آ جاتے ہیں. اچھا لیکن اسی جوان کو پوچھو کہ ٹھیک ہے مولانا غصے ہوئے، تو ڈاکٹر بنا، وکیل بنا، لائر بنا، آرکیٹیکٹ بنا، بیرسٹر بنا، بلڈر بنا، تو نے کالج میں کیا پڑھا، یونیورسٹی میں کیا پڑھا، تو نے کون سی ڈگری حاصل کیا؟ احمد آباد والا بولے گا 10ویں چوپڑی میں فیل ہو گیا. اس کا مطلب نہ دین نہ دنیا. اور سب سے پہلے علم، نالج، ایجوکیشن لانے والے ہمارے آقا محمد رسول اللہ. کیسے شرم کی بات ہے کہ ہمارا احمد آباد کا جوان کہے کہ میرے پاس دین کا علم بھی نہیں ہے، مجھے قرآن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں معلوم ہے، پورا دن ہو جاتا میں قرآن پاک کو پڑھتا نہیں ہوں. اور وہی ہمارا جوان نہ وکیل ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ آرکیٹیکٹ ہے، نہ بیرسٹر ہے، نہ لائر ہے، نہ انسپیکٹر ہے، نہ پولیس ہے. مطلب ہے کہ اس کو دنیا کا بھی علم نہیں ہے. حالانکہ ایجوکیشن، علم، اس کی بنیاد لانے والے ہمارے آقا. بولو محمد رسول اللہ. آپ سب بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے. بولو کہاں تھے؟ غار ہیرا میں تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا اللہ آپ کو نبی بنانے والے، سارے نبیوں کا امام بنانے والے، سارے نبیوں کے نبی آپ کو بنانے والے، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور سب سے پہلے ہمارے نبی کو کیا فرمایا؟ اقرا. بولو کیا فرمایا؟ یعنی پڑھو، علم، نالج، ایجوکیشن. اور جب ہمارے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا، بولو مجھے پڑھنا، تو حضرت جبرائیل نے بار بار کہا پڑھو پڑھو پڑھو. پھر اللہ نے جو پڑھایا کہ مصطفیٰ کو علم کا سمندر بنا دیا. بولو سبحان اللہ. میرے ساتھ میں پڑھو، سب پڑھو میرے ساتھ میں. پہلی آیت پڑھو، ایجوکیشن، نالج، تعلیم. کون سی آیت؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. پورا مجمع بولے نا. سب سے پہلا کیا آیا؟ پڑھو. یہ مدرسے کے میری بیٹیاں، بچے، ان کے امی، ان کے ابا، بہت مبارکباد ہے جو نبی کی پہلی وحی پر عمل کر رہے ہیں. اقرا. اور آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاؤ، پورا مجمع بولے، مجھے پھر تیسری بات پر آنا ہے. پورا مجمع بولے ہم سب کو مرنا کہ نہیں مرنا؟ اور پیچھے والوں کو نہیں مرنا تو میں بھی پیچھے آ کے بیٹھ جاؤں.
ارے بولو نا، مرنا کہ نہیں مرنا؟ موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اچھا ایک سیدھی بات بتا رہا ہوں مولانا، ایک دم سیدھی بات، ہماری موت آئے گی، غسل کا پانی تیار ہوگا، ٹھیک ہے؟ عالم مرا ہو کہ جاہل مرا ہو، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک قرآن کا حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، یعنی نالج ہے، ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، وہ مرا، اور ایک دم جاہل آدمی ہے وہ بھی مرا، بتاؤ مریں گے دونوں؟ بولو مریں گے دونوں، غسل کا پانی دونوں کے لیے تیار ہوگا، کفن کا کپڑا دونوں کے لیے تیار ہوگا، جنازے کی نماز دونوں کی ہوگی، اور دفن دونوں کو کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے، ایک پڑھا لکھا ہے اور ایک ان پڑھ ہے، اور اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، ایک پڑھا لکھا ہوگا، ایک پڑھنے والا ہوگا، ایک جاہل ہوگا، اللہ فرماتے دونوں برابر، بولو دونوں برابر۔ لیکن ابھی تو دونوں برابر ہے، کیونکہ یہ بھی موت آئی، اس کو بھی موت آئی، اس کا بھی غسل کا پانی، ان کا بھی غسل کا پانی، ارے اس کو بھی کفن، اس کو بھی کفن، ارے اس کے بھی جنازے کی نماز، اس کے بھی جنازے کی نماز، اس کو بھی دفن کیا گیا، اس کو بھی دفن کیا گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا دونوں میں فرق ہو گیا۔ بتاؤ بچوں پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ دین دنیا دونوں پڑھو گے نا؟ کیا فرق ہو گیا وہ سنو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا، کن کو فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کو۔ کیا فرق ہو گیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة على قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام۔ سب سبحان اللہ بول دے، سبحان اللہ۔ ترجمہ سنو گے نا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، بولو ابو ہریرہ، قرآن سیکھتے رہو گے اور سکھاتے رہو گے، بولو قرآن سیکھتے رہو گے اور سکھاتے رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کتنے سال سیکھنا، کتنے سال سکھانا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حتی یاتیک الموت، سیکھنا سکھانا کب تک ہوگا؟ موت تک ہوگا۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک عالم ہے، ایک پڑھا لکھا ہے، ایک جاہل ہے، دونوں کو دفن کیا گیا، فرق کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ موت دونوں کو آئے گی، بولو موت۔ لیکن جب ایک حافظ، ایک قاری، ایک عالم، ایک پڑھا لکھا جب اپنی قبر میں جائے گا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کی قبر پر مٹی ڈالی جائے گی، بولو اس کی قبر پر مٹی ڈالی جائے گی، سارے لوگ باہر جائیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تو دفن کرتے ہوں گے، ابھی تو عالم حافظ قاری اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہوں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا حجت الملائکۃ علی قبرک کما یحج المؤمنون الی بیت اللہ الحرام۔ ہمارے نبی نے فرمایا حج کے موسم میں میرے پیارو، حج کے موسم میں کم سے کم 50 لاکھ حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ حج کے موسم میں کم سے کم 50 لاکھ حاجی کعبے کا طواف کرتے۔ ہمارے نبی فرماتے ایک پڑھا لکھا قرآن کا جب قبر میں جائے گا 50 لاکھ فرشتے قیامت تک اس کی قبر کا طواف کرتے رہیں گے۔ ایک حافظ قاری عالم مفتی امام مؤذن پڑھا لکھا قبر میں جائے گا 50 لاکھ سے زیادہ فرشتے قبر کا طواف کرتے رہیں گے۔ سوچو جس کی قبر کا طواف رحمت کے فرشتے کرتے ہو وہاں اللہ کا عذاب آئے گا؟ قبر میں اللہ کا عذاب آئے گا؟ عذاب کو قریب بھی نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے آج سب لوگ ارادہ کرو، پورا مجمع ارادہ کرو کہ دین کی تعلیم ہو، دنیا کی تعلیم ہو، ایجوکیشن ہو، نالج ہو، بہت بڑا پاور ہے، ہم سب آگے بڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے تو میں تیسری بات پر آ جاؤں۔ پہلی بات ہو گئی لا الہ، دوسری بات ہو گئی ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے اور سکھاتے۔ ہماری تعلیم میں سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہم کو پڑھنے نہیں دیتی ہے؟ نہ دین پڑھنے دیتی ہے،
نہ دنیا پڑھنے دیتی ہے. نہ ہم ڈاکٹر بن گئے, نہ ہم وکیل بن گئے, نہ بیرسٹر بن گئے, نہ حافظ بن گئے, نہ قاری بن گئے. وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں نہیں کرنے دیتی ہے؟ اللہ کی قسم وہ ہمارا موبائل ہے. بولو وہ ہمارا. حالانکہ موبائل ویری گڈ انسٹرومنٹ, اللہ کی قسم یہ موبائل بہت اچھا ہے. جس نے بھی بنایا ہوگا صحیح معنی میں بہت اچھا کیا, کیونکہ اگر آپ موبائل کے اندر جائیں آپ کو دین کا نالج بھی ملے گا, دنیا کا نالج بھی ملے گا. بولو سبحان اللہ. آپ کو موبائل میں نظم بھی ملے گی. ہاں ابھی قاری احسان محسن نے جو نظم پڑھی, نعت پڑھی, وہ کون سی؟ نبی 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 میرا نبی میرا نبی. قاری احسان محسن کو میں کہوں گا آپ کا یہ سرمایہ ایسا چلا ہے, جہاں جہاں میں بیان کرنے جاتا ہوں وہاں کے بچے بچیاں میرا نبی میرا نبی. میں نے کہا آج احمد آباد والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج تک آپ نے کاپی دیکھا تھا, آج اصل صورت مبارک آپ نے دیکھ لی ہے. قاری احسان محسن کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, کتنے اچھے انداز میں پڑھتے. تو ہمارے موبائل میں آپ کو نظم بھی ملے گی, نعت بھی ملے گی, قرآن بھی ملے گا, تجوید بھی ملے گی, اذان بھی ملے گی, اقامت بھی ملے گی. آپ کو ہمارے موبائل میں تفسیر بھی ملے گی, حدیث بھی ملے گی. مطلب آپ کو دینی ایجوکیشن چاہیے, بولو کہاں ملے گا؟ اور اگر آپ کو دینی ایجوکیشن نہیں رکھنا ہے, دلچسپی اتنی زیادہ نہیں ہے, تو میرے دوستوں معاف کرتے ہوئے کہوں گا اس کے اندر ایرتھمیٹک بھی ہے, میتھمیٹکس بھی ہے, سائنس بھی ہے, بایولوجی بھی ہے, جغرافی بھی ہے, ہسٹری بھی ہے, لاجک بھی ہے. یعنی ہمارا موبائل علم کا ایک ٹکڑا ہے. لیکن احمد آباد والوں, کیا ہم موبائل میں یہ سب استعمال کرتے ہیں؟ ہاں موبائل میں پب جی, ہمارے موبائل میں گیم, ہمارے موبائل میں زنا, ہمارے موبائل میں چوری, ہمارے موبائل میں ویاج کا کاروبار, ہمارے موبائل میں بلیک میل, ہمارے موبائل میں غیبت کرنا, ہمارے موبائل میں چغلی کرنا, ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض, ہمارے موبائل کی وجہ سے ہمارا باپ ہم سے ناراض, ہمارے موبائل کی وجہ سے بیوی کا بھروسہ ختم. میرے دوستو گناہ 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 گناہ. جس موبائل کو ہم ایجوکیشن میں استعمال کرتے, اللہ کی قسم وہ موبائل ہمارے لیے جہنم کا ٹکڑا بن گیا ہے. یہ ہمارے کتنے بچے ہیں ضد کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے اور موبائل لیتے ہیں اور پھر وہ گیم کھیلتے ہیں, اور وہ گیم میں وہ بندوق ٹھار 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 ٹھار. ابھی کیا کرتے ہیں معلوم, رات کو خواب میں ماں کہتی میرے بیٹے کے پاس جنات آیا. میں نے کہا تیرے بیٹے کے پاس تو جنات بن کے آئی, موبائل کیوں ہاتھ میں دیا تھا؟ سچ بتاؤ, یہ ہمارے جتنے جوان ہیں پوری رات 1 بجے 2 بجے 3 بجے جہاں اللہ کے ولی وضو کر رہے, جہاں اللہ کے ولی تہجد کی تیاری کر رہے, جہاں اللہ کے ولی مصلی بچھانے کی تیاری کر رہے, جہاں میرے دوستوں پیرانے پیر کی محبت میں ہم جمع ہے. جس وقت میں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے, شیخ عبد القادر جیلانی نبی کی محبت میں ڈوبتے تھے, اسی رات کی گھڑی میں یہ ہمارے جتنے جوان ہیں ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھتے ہیں, پیچھے گانا بجتا ہے, چگلی ہوتی ہے, پکچر دیکھا جاتا ہے, ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ. آپ کو مولانا حبیب صاحب تعجب ہوگا, میرے کو نہیں معلوم تھا. میں نے ایک کو پوچھا کہ بھائی یہ ایپیسوڈ میں تیرے کو مزہ کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں مولانا دیکھنے جیسا ہے. میں نے کہا ہے کیا اس میں؟ کہا کہ 12 15 ایپیسوڈ ہے. میں نے کہا ایپیسوڈ کا کیا مطلب؟ میرے کو کہا 40 منٹ کا ایک پارٹ ہوتا. میں نے کہا اس میں ہے کیا؟ ہاں مولانا کیا بھاری ماں بہن کی گالی دیتے اس میں. مطلب رات کو 2 بجے جب غوث پاک مصلی بچھاتے تو ایک دوسرے کا لڑائی جھگڑا دیکھتا ہے جس میں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دیتے. ماں بہن کی گالی کا سیدھا مطلب ہے کہ ماں کی شرمگاہ بہن کی شرمگاہ کا نام لیا جاتا رات کے 2 بجے, اور ہمارا جوان اس پر خوش ہوتا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں معلوم؟ میرے دکان میں برکت نہیں ہے, میرے یہاں رحمت نہیں ہے, میرے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے, میرے یہاں ساس بہو کے بھی بہت جھگڑے, ننند اور دیورانی کے بھی بہت جھگڑے, دیورانی اور جیٹھانی کے بھی بہت جھگڑے. تو رات کو 2 بجے جس گھر میں ماں بہن کی گالیاں سنی جاتی ہوگی وہ گھر میں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں غلط ہے تو آپ معاف کریں, صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں تمام بچوں سے کہوں گا آپ اپنے موبائل کا ایک وقت طے کریں,
پورا ٹائم نہیں، 24 گھنٹے نہیں، اصل ہمارا دھیان اسکول کی طرف، ہمارا دھیان ہمارے کلاس کی طرف، ہمارا دھیان ہماری تعلیم کی طرف، دین کی تعلیم ہو، دنیا کی تعلیم ہو. ہمیں آگے چل کر ایک امت کا ستارہ بننا ہے، ایک چمکنا ہے، ایک ایجوکیشن اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. بولو سارے بچے تیار ہیں؟ اور ہمارے پیچھے والے بھی کہیں گے انشاءاللہ آج سے تعلیم کی طرف دھیان دیں گے انشاءاللہ. بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی زبیدہ. زبیدہ نے کیا کہا معلوم؟ کہا میرے شوہر یعنی ہارون رشید کو کہا آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس بہت مال دولت حکومت بہت کچھ تھا، لیکن اب آخری وقت آیا ہے، اللہ کے سامنے رو لو اللہ کے سامنے رو. تو ہارون رشید نے کیا کہا معلوم اپنی بیوی کو؟ بہت کوشش کرتا ہوں رونے کی، معلوم ہے آخری وقت آیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا بدن ڈھیلا ڈھالا ہو رہا ہے، رونے کی کوشش بھی کر رہا ہوں مگر رونا. تو زبیدہ بیوی تھی، بہت سمجھدار تھی، کہا اگر ہمت نہیں ہے چلنے کی تو ایسے ہی لیٹے لیٹے تمہارے درباریوں کو کہو کہ جہاں تمہاری قبر کھودی ہے وہاں تمہیں لے جاوے، کیونکہ قبر پہلے سے تیار ہے، تو تم وہاں جا کے ایک بار اپنی قبر دیکھ لو. ہارون رشید کو چلنے کی ہمت تو نہیں تھی، سب نے ایسے ہی اٹھایا جیسے جنازہ اٹھاتے، لیکن یہ تو زندہ تھے اور ان کو لے گئے اور بتایا کہ یہ تمہاری قبر ہے. ہارون رشید ایسے ہی بیٹھے، لیٹے تھے، تھوڑا بیٹھے اپنی قبر کو دیکھتے رہے. کیا ہوا معلوم ہے؟ ایک آیت پڑھی اور اتنا روئے. کون سی آیت؟ وہ آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے. ارے بولو وہ آیت آج بھی قرآن میں موجود. کون سی آیت پڑھی؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. یہ اماموں نے بہت مرتبہ فجر کی نماز میں یہ پڑھا ہوگا، لیکن ہم کو تو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں معلوم نا، قرآن سے ہم کو محبت ہی نہیں نا. کاش یہ آیت کا ترجمہ معلوم ہو جائے. حضرت ہارون رشید تو جانتے تھے، قرآن پاک کے بعدوں نے کہا حافظ تھے. انہوں نے جب یہ آیت پڑھی اتنا روئے اپنی قبر کے پاس، اتنا روئے کہ زبیدہ کو خبر دی گئی کہ تمہارے شوہر خاموش نہیں ہوتے، رونا بند نہیں کرتے. زبیدہ وہاں سے آئی، جب ہارون رشید کو روتا دیکھا زبیدہ نے کہا میرا اللہ سے تعلق جیسا بھی ہوگا لیکن یقین ہے اس رونے پر اللہ نے میرے شوہر کو معاف کر دیا ہوگا. کون سی آیت پر روئے؟ پھر بولو کون سی آیت پر؟ یہ آیت ہم بھی پڑھے، قرآن میں ہے، 29ویں پارے میں، سورہ معارج میں ہے. کون سی آیت؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. میرے جیسے کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے جو کرسی پہ بیٹھ کر چلاتا ہے نا. معلوم ہے آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے جب میں حساب کتاب لوں گا نا اور تیرے لئے جہنم کا فیصلہ کروں گا نا تو تیری زبان سے بولے گا میرا مال مجھے کام نہیں آیا، میری دکان مجھے کام نہیں آئی، میں میرے علاقے کا بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، بڑی کرسی پر بیٹھتا تھا، کچھ بھی کام نہیں آیا، میری کرسی بھی مجھے کام نہیں آئی. اور اللہ کیا کہے گا معلوم؟ فرشتوں کو پکڑو، اس کے ہاتھوں میں جہنم کی بیڑی ڈالو، پاؤں میں بیڑی ڈالو اور پورے بدن میں اس کو بیڑی میں لپیٹو اور سیدھے جہنم کے حوالے کر دو. اللہ نے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. زبیدہ نے کہا میرے شوہر میرے پیاروں ہم بھی تو کبھی روئے اکیلے میں بیٹھ کے، تہجد میں روئے، کیا میرا مال، کیا میری دکان، کیا میرا مکان. ایک بار آنکھ بند ہوتی ہے نا، قسم اللہ کے رونے والے روتے 1 دن 2 دن 3 دن، بیوی 4 مہینہ 10 دن عدت میں بیٹھے گی روئے گی. اس کے بعد میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے میرا باپ کیا چھوڑ کر گیا، میرے باپ کی پراپرٹی کیا ہے، میرے باپ کا پیسہ کیا ہے، میرے باپ کی زمین کیا ہے، لیکن وہ باپ کو نہیں معلوم ہے کہ اتنے پاپ کر کے گیا ہے کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے. اس لیے میرے پیارو آج آپ آئے ہو، سیرت النبی کی نسبت پر آئے ہو. میں ایک آخری بات بھی آپ کو کہنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ 2 بات کہوں گا. 2 چیز سے اپنا تعلق جما دو، جمائیں گے انشاءاللہ. دیکھو بہت ساری باتیں کہی میں ریپیٹ کروں گا، لیکن 2 چیزیں آپ کو معلوم ہے. ہمارے نبی نے اپنے آخری زمانے میں کیا فرمایا تھا؟ یہی ربیع الاول سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. کتنی چیزیں؟ آواز سے بولو کتنی چیزیں؟ اگر تم دونوں کو پکڑ لو گے. دیکھو ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، دونوں کو پکڑ لو گے. ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا تھا میرا امتی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا تھا اگر وہ 2 چیزیں جو میں چھوڑ کے جاتا ہوں چھوڑ دو گے نا، ہمارے نبی نے کھل کے کہا تھا دنیا میں بھی پیٹے جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، اور دنیا میں تو مار کھاؤ گے،
مگر قیامت میں جہنم کا فیصلہ کر دیا. خزی فی الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. دنیا میں ذلیل. تو صحابہ کرام کی آنکھیں کھلی, کہا اللہ کے رسول وہ دو چیزیں بتاؤ تو صحیح کہ ہم اس کو پکڑ لے وے, دنیا بھی اپنی آخرت بھی اپنی. ہمارے نبی نے نمبر 1 فرمایا جو آج ہم نے پورے دن نہیں اٹھایا. بولو کیا, بولو نا کیا. ایک بات سنا دو, ٹائم ہے, ٹائم ہے, سنا دو. معلوم ہے مکہ میں بہت بڑے مالدار, نام جبیر. نام کیا؟ زبیر نہیں, ذات سے نہیں, جیم سے, جبیر. بولو کیا؟ مکہ کے بہت بڑے رئیس, پراپرٹی, جائیداد. معلوم ہے ان کو کچھ مکہ والوں نے بھڑکایا. کیا بھڑکایا؟ جاؤ مدینہ جاؤ, بہت پیسہ ہے نا, بہت پیسہ ہے, زمین ہے, پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, جاؤ مدینے میں. اپنے مکہ والے بہت قیدی ہے, بہت سارے قیدی ہے, جاؤ مدینہ جاؤ. اگر تم کو اوپر والے نے, کعبہ کے پیدا کرنے والے نے تم کو مال دیا. اب جبیر کے پاس کلمہ تو نہیں تھا, ایمان تو نہیں تھا, بس مکہ والوں نے بھڑکایا کہ تمہارے پاس جائیداد, زمین, پراپرٹی, درہم, دینار, سواریاں ہے, ذرا لے کے جاؤ. اور مدینے میں اپنے بہت سے قیدی ہے مکہ والے, جا کے چھڑا کے آؤ. تو جبیر اپنی پوری ٹیم کو تیار کیے. بولو کون, نام کیا, اور کہاں گئے 600 کلومیٹر کا سفر کر کے کہاں گئے. لیکن جب مدینہ پہنچے نا, اس وقت ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. بولو سبحان اللہ. کون سی نماز پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے آ کر پوچھا محمد کہاں ہے؟ میں جائیداد لے کر آیا ہوں, زمین کے کاغذات, دستاویز لے کر آیا ہوں, پراپرٹی, میں سب دے دوں گا, لیکن میرے مکہ کے قیدیوں کو چھڑا کے لے کے جاؤں گا. تو سب نے کہا وہ نماز پڑھا رہے, ابھی ملاقات نہیں ہوگی, مغرب کی نماز ختم ہوگی, وہ خود باہر آئیں گے یا تمہیں اندر بلائیں گے, ملاقات ہو جائے گی, ابھی مغرب کی نماز ہو رہی. تو انہوں نے اپنا گھوڑا باہر کھڑا کیا اور خود گھوڑے پر بیٹھے, اور کیا کہا معلوم ہے, دیکھتا ہوں وہ آتے ہیں یا مجھے بلاتے ہیں. وہاں کون سی نماز چل رہی ہے؟ ارے پورا مجمع بولو نا, کون سی نماز چل رہی ہے؟ اور پہلی رکعت کی سورہ فاتحہ مکمل ہوئی اور ہمارے نبی نے آگے سورت شروع کی. کون سی سورت شروع کی؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ. پڑھتے پڑھتے یہ علماء کرام اور حفاظ کرام کو معلوم ہے وہ لمبی رکعت ہوا کرتی تھی. ہمارے نبی اس آیت پر آ گئے, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض. بس ہمارے نبی نے وہ آیتیں پڑھنا شروع کی. کس نے پیدا کیا؟ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ کون باہر گھوڑے پر کون بیٹھے؟ جب اس آیت پر پہنچے نا ہمارے نبی, ان کا یہ سانس پھول رہی تھی. جب اس پر آئے نا, ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ. وہ کہنے لگے اپنے دوستوں کو, مجھے لے چلو, محمد کے پاس لے چلو, میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ایسا کلام, یہ کلام کعبہ کے رب کی قسم, یہ صرف اللہ کا کلام ہے, انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ابھی تو مغرب کی نماز مکمل ہوئی ہے, سیدھے مصلی پر گئے. آقا میرے پیارے نبی مجھے کلمہ پڑھا دو اس سے پہلے کہ میری روح نکل جاوے. آج ہم ان کو کہتے ہیں حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ. میرے دوستو, ہمارے نبی دو چیزیں چھوڑ کر گئے, جس میں ایک, اور نمبر 2 ہمارے نبی نے فرمایا سنت نبیکم, جس کا خلاصہ علماء نے بتایا 5 وقت کی نماز. تو میں پھر ایک مرتبہ دوہرا کے بات ختم کروں گا. نمبر 1 ہم نے شروع کیا تھا روزانہ درود. بھائی بات ختم کر رہا ہوں, اب تو بولو نا کتنی مرتبہ درود پڑھنا پڑھیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی مرتبہ؟ محترم دوستو, امید کی جاتی ہے کہ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں.